وقفے کے بعد خوش آمدید. پروگرام عرض کیا ہے. اس وقت تھوڑی دیر پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے شمیم بھائی نے تھوڑا سا اس جو اپنی گفتگو کی تو اس سے فضا بوجھل ہوئی اور ہمیں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر کیا اس فضا نے. لیکن اس سے نکلنے کے بعد شمیم بھائی آپ ہی ہمیں نکالیں گے اس فضا سے, اور بہت کوئی بھی آپ کی اپنی ایسی غزل جو بالکل مختلف ہو وہ عطا کر دیجیے. میں بھی کچھ تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہوں. بے شک لگ ایسی رہا بات ہے, ایسی ہو گئی تو مجھے احساس ہو رہا ہے اس کا. تھوڑا ذہنی طور سے ڈسٹرب ہو گیا. بہرحال عشق ہی پھیلا ہوا ہے رنگ سے تصویر تک. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. یہ رنگ سے تصویر تک جو آپ کا مجموعہ کلام ہے اس کی اسی میں میں سے نے کہا کہ فضا تھوڑی سی بہت خوب, بہت شاید خوب. کچھ بے شک آپ نے تبدیل کر دیا فضا کو. تھوڑا سا ہو جائے. عشق ہی پھیلا ہوا ہے رنگ سے تصویر تک, واہ, حسن کیا ہے بس یہی نا زلف سے زنجیر تک. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. عشق ہی پھیلا ہوا ہے رنگ سے تصویر تک, حسن کیا ہے بس یہی نا زلف سے زنجیر تک. کیا کہنے ہیں, یہ میرے یہاں حسن مزاجی کے معلوم ہے, حسن حقیقی کے معلوم نہیں ہے. کون جانے کب سیاہی پھیل جائے آنکھ میں, بہت خوب. کون جانے کب سیاہی پھیل جائے آنکھ میں, اور ہوا لے جائے کاغذ سے میری تحریر تک. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, بہت نزاکت کے ساتھ شعر کون ہے, واہ جانے واہ واہ. کب سیاہی پھیل جائے آنکھ میں, اور ہوا لے جائے کاغذ سے میری تحریر تک. بہت خوب. اور زندگی جب ختم ہونے جا رہی تھی تب کھلا, زندگی جب ختم ہونے جا رہی تھی تب کھلا, میں ہی میں پھیلا ہوا تھا خواب سے تعبیر تک. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. زندگی تالی سے جب تو کام نہیں لیا کہیں, واہ 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 واہ. زندگی جب ختم ہونے جا رہی تھی تب کھلا, بہت خوب, میں ہی میں پھیلا ہوا تھا خواب سے تعبیر تک. واہ. یہ نہ ہو ترتیب دے لوں زندگی کو پھر سے میں, کیا کہنے ہیں, یہ نہ ہو ترتیب دے لوں زندگی کو پھر سے میں, نوچ کر لے جاؤ دل سے خواہش تعمیر تک. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. یہ نہ ہو ترتیب دے لوں زندگی کو پھر سے میں, نوچ کر لے جاؤ دل سے خواہش تعمیر تک. واہ. اور میر صاحب ہمیشہ آ جاتے ہیں میرے ساتھ. دل لہو چہرہ دھواں آنکھیں سپردے رہ گزر, واہ. دل لہو چہرہ دھواں آنکھیں سپردے رہ گزر, ایک جیسا سلسلہ ہے مجھ سے لے کے میر تک. کیا کہنے ہیں, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوبصورت شعر, واہ 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 واہ, بہت خوب. دوبارہ عطا کیجیے یہ. دل لہو چہرہ دھواں آنکھیں سپردے رہ گزر, ایک جیسا سلسلہ ہے مجھ سے لے کے میر تک. بہت خوب, بہت خوب. ایک جیسا سلسلہ ہے مجھ سے لے کے میر تک. واہ واہ واہ. مطلب دوبارہ عطا کر دیجیے, رنگ سے تصویر تک, تو مزہ آ گیا. واہ واہ عشق ہی پھیلا ہوا ہے رنگ سے تصویر تک, واہ. حسن کیا ہے بس یہی نا زلف سے زنجیر تک. کیا کہنے, کیا کہنے. ناظرین کرام, پروگرام عرض کیا ہے آپ سماعت کر رہے ہیں شمیم روش صاحب کو, اور شمیم روش کی خوبصورت شاعری آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے. یقیناً سما خراشی نہیں ہے, بلکہ ہمارے حافظے میں بھی محفوظ ہوتی جا رہی ہے. اب آپ کو جب بھی کبھی شمیم روش کو سماعت کرنا ہو کسی مشاعرے میں, کسی جگہ بھی, تو آپ سن سکتے ہیں. یعنی ایک طریقے سے یہ جگہ دینے والی سی شاعری ہے. شمیم بھائی, کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے محبت اندھی ہوتی ہے, یہ کہا جاتا تھا, لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ محبت نے اپنا آپریشن کرا لیا اور بینائی واپس آ گئی. اب وہ بینک بیلنس بھی دیکھتی ہے محبت, اب وہ شکل و صورت بھی دیکھتی ہے. تو کیا میری اس خیال سے متفق ہیں آپ؟
سقراط کہتا ہے کہ کسی لفظ کو اس وقت تک استعمال مت کرو جب تک تم اس لفظ کی تعریف نہیں جانتے. ڈیفینیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں. میں پسند نہیں کرتا دو زبانوں کو ملا کر بولنا. بے شک. تو تعریف واہ. ایڈمائر کے معنوں میں نہیں, ڈیفینیشن کے معنوں میں. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے اس لفظ کی تعریف متعین کرو پھر گفتگو کرو. یہ سقراط کا کہنا ہے. پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ محبت ہے کیا چیز. یہ تو فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا ہے. ہاں نہیں ہے, فیصلہ ہے, فیصلہ ہے. اصل میں پتہ نہیں کیوں مجھے انٹرویو سے زیادہ جو ہے نا میں اندر سے شاید کھولا ہوا ہوں. اصل میں بات یہ کہ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تو محبت کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے کیا؟ ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دوائیں خریدتے ہیں تو فوراً سمجھدار آدمی دیکھتا ہے کیا کہ کیسے نہیں ایکسپائری ڈیٹ ہوگا اور میں دوا کھا لوں اور مر جاؤں. تو وقت نے سکھا دیا, بتا دیا کہ جناب علی ہم محبت کو ہر مقام پر, ہر جگہ پر, ہر رشتے پر محبت 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 محبت, اس کو اتنا شاید ہی دنیا میں کوئی لفظ اتنا بے دریغ استعمال ہوا ہو. جتنا میں یہ بہت محبت. ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں جی جی. کہ جتنا بے دریغ اس لفظ کو استعمال کیا ہے لوگوں نے لفظ محبت کو, اتنا پوری لغت لے آئیے, غیاث اللغات اٹھا لیجیے, بہت خوب. فیروز اللغات بھی لے آئیے, پروگرام ایک دفعہ پھر کر لیجیے. یہ واحد لفظ ہے جس کو لوگوں نے بے دریغ, بے سوچے سمجھے, بغیر اس کی تعریف جانے ہوئے بے شمار مرتبہ بس ایسے استعمال کر دیں جیسے کہ سانس لیتے ہیں. ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں, بچہ کہتا ہے میں اپنی امی سے محبت کرتا ہوں, بہن کہتی ہے اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں, بھائی تو کہتے پھر ہیں اپنی محبت بہن کی سے تعریف آپ کرتے ہیں. کیسے, وہ جو تو حسن و عشق والی محبت ہے, یہیں آ کے یہیں اسی جگہ آ رہا ہوں میں کہ اس کو ہم نے بے دریغ استعمال کیا. پھر ہم بڑے چالاک کہ اپنی عمر کے حساب سے ہم نے اس لفظ کے معنی بدلتے گئے اور سامنے والا بھی سمجھتا گیا کہ ہاں یہ صحیح بول رہا ہے. پھر جب جوان ہوئے تو لڑکی ملی, اس کو بھی ہم نے کہہ دیا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس نے تو بھی کیا کہہ ہم دیا اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ نہیں, جھوٹ بولتے ہیں ہم. پھر شادی ہوئی تو ہم محبوبہ کو ہی بول گئے. پھر ہم نے بیوی کو کہہ دیا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہمیں بھائی بیوی سے محبت ہو سکتی ہے مجھے تو نہیں پتا. پھر اولاد ہوئی تو ہم نے اولاد سے کہہ دیا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. بیٹی ہوئی اس سے بھی کہہ دیا. یعنی غرض جو ہوا, جو انسان ہمیں دنیا میں ملا, ہم نے جس سے مطلب نکالنا تھا اس سے بھی, جس سے کوئی رشتہ بنا وہ بھی. محبت تو جناب عالی محبت واحد وہ لفظ ہے جس کی ایکسپائری نہیں ہے. کیا کہنے, بہت خوب, بہت اچھی ہم بات کہی آپ نے. اپنی ماں سے شروع کرتے ہیں یا ماں ہم سے شروع کرتی ہے. تو میں ممتا ہے اپنے اس کی, بچے وہ سے, تو سراپا محبت ہے. ہاں تو وہ اصل میں ایکسپائری نہیں ہے نا. کوئی ایک چیز تو ایسی ہونی چاہیے نا جس پہ ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہو. ہیں بہت سی چیزیں, ہومیوپیتھی کی دوا اس کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے, ہاں ہومیوپیتھی کی دوا میں ہے نا. جی. تو اسی طرح محبت بھی دراصل ہومیوپیتھک دوائی ہے, کیا کہنے, ہے نا. اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لیکن ہے. آلات جراحی کے طور پہ تو اب استعمال ہو رہی ہے اس دور کے اندر. وہ بھی محبت کا, اس میں بھی ایک محبت کا عنصر لوگوں نے ڈال دیا ہے. غرض یہ کہ محبت وہ لفظ ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ایک تو آپ نے یہ بات کہی کہ محبت کی ایکسپائری باقی ڈیٹ نہیں ہے. تمام جذبات جو ہیں وہ مرتے جاتے ہیں, لیکن ہم ان کو زندہ کیسے کرتے ہیں, پھونک کیسے مارتے ہیں, ایک لفظ محبت ڈال دیتے ہیں اس میں, تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ غائب ہو جاتی ہے. پھر وہ آگے چل پڑتی ہے. آپ نے کہا کہ محبت کا اتنا بے دریغ استعمال ہوا بے ہے. دریغ استعمال کیوں, ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے نا, جب چاہو فٹ کر دو. اچھا تو پھر عمر کے کس حصے میں جو محبت ہوتی ہے وہ سچی اور واقعی اور حقیقی اور بہترین محبت کچھ ہوتی نہیں, ہے؟ ہم سوچتے تھے ہماری ماں مر جائے گی تو ہم اس کے ساتھ قبر میں اتر جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. بھائی مر جائے گا, بہن مر جائے گی, وغیرہ وغیرہ رشتے جذبات ختم ہوتے گئے. ان کی ایکسپائری ڈیٹ جذبوں کی ختم ہوتی گئی, سب ختم ہوتی گئی. ہم نے محبت کو چونکہ اس میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی تھی, ہم نے اس کو کسی اور جگہ استعمال کیا. مختلف ادوار میں استعمال ہو. ناظرین کرام, پروگرام عرض کیا ہے جاری ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہم شاعری بھی سماعت کر رہے ہیں شمیم روی صاحب سے, لیکن ہماری گفتگو کا محور و مرکز وہ محبت ہے
جو شاعر کے دل میں پھوٹتی ہے اور اس کے بعد شعر کا نزول ہوتا ہے، شاعری سامنے آتی ہے، اور وہ شاعری ہمیں آشنا کرتی ہے محبت سے، اور ہم دنیا میں اس شاعر کی عطا کی ہوئی اشعار کی وجہ سے ہی ہم محبت کی تفہیم کر پاتے ہیں۔ تو شمیم بھائی کیا عطا کر رہے ہیں؟ چلو تھوڑا ابھی گفتگو تھوڑی بھاری ہو گئی تھی جی تو اس کو ہلکا کر لیں۔ ہاں، بوجھل سی کچھ ہاں ہو گئی۔ بوجھل ہو گئی تھی تو اس کو تھوڑا ہلکا کر دیں جی عطا کیجیے کچھ۔ کہ آپ چونکہ آپ ایک تو ملاقات بہت بہت دن بعد کرتے ہیں تو تھوڑا ہلکا کرتے ہیں گفتگو کو، جی جی بوجھل ہو گئی ہے۔ ملے ہو سوچو ذرا کتنے ماہ و سال کے بعد، واہ، ملے ہو سوچو ذرا کتنے ماہ و سال کے بعد، کوئی کمال نہ کرنا اب اس کمال کے بعد۔ کیا کہنے، کیا مطلع ہے، خوبصورت، واہ 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 واہ، ملے ہو سوچو ذرا کتنے ماہ و سال کے بعد، کیا کہنے، کوئی کمال نہ کرنا اب اس کمال کے بعد۔ بہت خوب، بہت خوب، مجھے فراق نے شاید سمیٹ رکھا ہے، بہت خوب، بکھر نہ جاؤں کہیں میں تیرے وصال کے بعد۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، مجھے فراق نے شاید سمیٹ رکھا واہ، ہے، بکھر نہ جاؤں کہیں میں تیرے وصال کے بعد۔ بہت خوب، میں زخم زخم یہ چہرہ کسے دکھاؤں، واہ، میں زخم زخم یہ چہرہ کسے دکھاؤں، اب خوشی ملی بھی تو کیا فائدہ ملال کے بعد۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب، دوبارہ عطا کیجیے، بہت دوبارہ عطا کیجیے، واہ میں واہ واہ، زخم زخم یہ چہرہ کسے دکھاؤں، اب بہت خوب، خوشی ملی بھی تو کیا فائدہ ملال کے بعد۔ کیا کہنے، بہت خوب، بالکل نئے رویوں سے آپ آشنا کر رہے ہیں شمیم بھائی، واہ 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 واہ، سنو کے چہرے کی سرخی کو پڑھ رہا ہوں میں نے کہا نا فضا ذرا بوجھل بے ہو شک گئی بہت ہلکی کر دیتا بہت ہوں۔ ہلکی ہو گئی ہے، سنو کے چہرے کی سرخی کو پڑھ رہا ہوں میں، واہ، جواب دینا ضروری نہیں سوال کے بعد۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سنو کے چہرے واہ واہ۔ کی سرخی کو پڑھ رہا واہ، ہوں میں، جواب دینا ضروری کیا نہیں کہنے۔ سوال کے بعد۔ اور میں جانتا ہوں نئے بت تراشنا، لیکن میں چاہتا ہوں نئے بت تراشنا، لیکن واہ، کوئی خیال تو آئے تیرے خیال کے بعد۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ، میں چاہتا ہوں بہت نئے خوب، بت تراشنا، لیکن کوئی خیال تو آئے تیرے خیال کے بعد۔ واہ، ملے بہت ہو خوب، سوچو ذرا کتنے ماہ و سال کے بعد، کوئی کمال نہ کرنا اب اس کمال کے بعد۔ بہت خوب۔ شمیم بھائی اگر ہم شاعروں کی فہرست بنائیں ایک ایسی کہ جس میں ہم ان کو گویا نمبر دے دیں تو میر غالب اقبال کے بعد تو ایسا ممکن ہی نہیں ہو پا رہا ہے، ہم کس کو کہیں، کیا کہیں، کن لوگوں کو کہیں اور کس طرح وہ فہرست مرتب کریں، ذرا اس میں کچھ مدد کر دیجیے۔ میں جب انٹرویو دیتا ہوں نا تو میں علامہ طالب جوہری کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں، جی اور بات بھی ایسی آ جاتی ہے کہ وہ تذکرہ کرنا پڑ جاتا ہے مجھے۔ بے شک، ایک دن رات کے 2-2:30 بج رہے تھے تو ایک چائے آتی ہے ایران سے ان کے لیے، وہ لال رنگ کی، اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، بڑے شوق سے پیتا ہوں۔ تو وہ چائے پی رہے تھے، وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میں نے کہا علامہ صاحب کسی ایسے شاعر کا نام دیجئے جس کی تاریخ پیدائش جو ہے 14 اگست 1947 کے بعد کی ہو۔ حیرت کی بات ہے، کیا اچھی بات کہی آپ نے، یہ میں نے کہا کسی ایک ایسے نیا نکتہ ہے بالکل۔ ہاں میں نے کہا کسی ایسے شاعر کا نام لیجئے کہ جس کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 14 اگست 1947 کے بعد کی ہو، تو اگر میں ہوتا میں کہتا پروین شاکر تو تو پھر وہ جو ہے ان کے ہاتھ سے وہ بے شک، بے شک، میں نے کہا اگر آپ بھی اپنے آپ کو شاعر مانتے ہیں تو میں تو مانتا ہوں بھائی، مجھے تو ماننا پڑتا ہے، میں تو مانوں گا، میں تو آپ کا دوست بھی ہوں گا تو ہر جگہ آپ کو ڈیفینڈ کروں گا اور کہوں گا بھائی آپ بہت آپ نے اچھے تو شاعر تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ ہیں۔ لکھا ہے نا ان ہاں کے تو اوپر۔ میرے تو ہاں بالکل میں نے کتاب لکھی ہے ان کے کس اوپر، نام سے آپ کا وہ؟ شعر افق علامہ طالب جوہری۔ واہ، تو میں نے کہا کہ لیکن آپ کی تاریخ پیدائش بھی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ بے شک، میں نے کہا ناصر کاظمی کو تو غزل کا شاعر مانتے ہیں، بالکل، وہ بھی
47 سے پہلے کے ہیں. میں نے کہا چلیے جان ایلیا آخری احمد فراز کو سب سے بڑا شاعر جی، مانتے ہیں. ساری احمد فراز پہ تو متفق ہے کسی سب کو لوگ. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. نہیں کوئی ہیں وہ بھی 47 سے پہلے کا. نہیں، لیکن احمد میں نے فراز کہا کے بعد ناصر کاظمی کو بھی آپ غزل کا شاعر مانتے ہیں. جی. چلیے صاحب وہ بھی 47 سے پہلے کے. میں نے کہا 47 کے بعد ہے کون؟ مجھے اس آدمی کا نام تو بتائیے. نہیں ہے کوئی بھی. اب آپ بتا دیں, بے سوچ شک کے نہیں. بتا دیجیے گا, اگلے کسی پروگرام میں بتا دیجیے گا. بے شک نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. اور یہ وہ بھی یہی بولنے لگے, کہنے کے یار میں اتنے دن سے ایک عجیب بات کہی آپ اتنی نے. باتیں سوچتا رہتا ہوں, مجھے کیوں یاد نہیں ہے یہ بات کہ میں بھی سوچوں یہ بات. جان ایلیا 1947 سے پہلے کا آدمی ہے. اور کون سا آدمی ہے سر؟ رسد چغتائی کو بھی آپ بڑا جی، شاعر جی، مان بڑا- لیجئے, بالکل. خالد علی کو بھی مان لیجئے, بالکل. کسی کو بھی ایکس وائی زیڈ مانتے جائیے آپ, جس کو بھی مانیں گے وہ 47 سے پہلے کا نکلے. ہاں 47 کے بعد ہمیں نظر آپ نہیں کی آتے. ہمت نہیں ہے ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے 47 کے بعد کے کسی شاعر کا نام لینے کی. بے شک درست کہا آپ نے. ہمت نہیں ہے. اگر آپ بے شک. ہمت کریں گے تو باہر پکڑ جائیں گے. بے لوگ شک. کہیں گے یار آپ نے اس کا نام لے دیا, ہمارا نہیں لیا, اچھا اسی لیے کیونکہ سارے آپ کے دوست ہیں. بے شک. کم سے کم 20 لڑکے تو ایسے ہوں گے جو جن کا اگر آپ اس وقت نام لے دیں کہ بھائی میں 47 کے بعد کے شاعروں کا نام بتاتا ہوں, شمیم صاحب ابھی آپ فکر بس نہیں یہ کریں. تو تو جیسے بتا کے آپ طویل نکلیں تر ہو گے جائے گی. تو شام کو رات کو آپ کو لڑکے دوست پکڑ لیں گے, آپ کے فون آنا شروع ہو جائیں گے, یار آپ ٹی وی میں بیٹھ کے آپ نے ہمارا نام نہیں لیا, تو کیا آپ ہمیں شاعر نہیں سمجھتے؟ بالکل. تو پھر وہ آپ کے پروگرام میں بھی نہیں آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت اچھی گفتگو جاری ہے. اچھا یہ گفتگو جاری رہتی ہے عام زندگی میں بھی ناظرین کرام, یہ گفتگو جاری رہتی ہے. مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں شمیم روش اور ہمارے عہد کے جو فلسفی ہیں, جو سوچنے والے, جو تھنکرز ہیں, ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں, ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہوں. آج بھی خوش قسمتی سے یہ وقت میسر آیا کہ آج ہم شمیم روش صاحب کے روبرو بیٹھے, ان سے ان کا کلام سنا, اور اب یہ بات ماضی ہو گئی کہ ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. اجازت لینے کا وقت آ گیا. شمیم بھائی, شمیم روش صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, آپ یہاں تشریف لائے. بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے بلایا. میری باتیں تھوڑی اگر کسی کوئی چیز بوجھل نہیں تھی, کوئی نہیں, کوئی ہم نے بہت سیکھا اس میں سے. میں معذرت کرنے میں دیر نہیں کرتا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو, کوئی بات ٹنگ آف سلپ, مطلب وہ کیا کہتے ہیں جی جی, انگریزی تو کوئی شغف نہیں ہے, کوئی زبان پھسل گئی ہو, جی, کوئی بات ایسی ہو گئی ہو, کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, کوئی بات ہو, تو میں سب سے معذرت چاہتا ہوں. بہت خوب. یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے کہ وہ اس انداز میں معذرت کرتے ہیں, اور دیکھیں آپ یہی بڑائی ہے انسان کی. آج ہمارے درمیان یہاں موجود رہے, ان سے گفتگو سنی اور ان کا کلام سماعت کیا, اور وہ کلام جو ہماری سماعتوں تک پہنچا یقیناً اعلیٰ ترین کلام تھا جو شمیم روش صاحب کے ذریعے ان کے منہ سے ہم نے دو بدو روبرو ان سے سنا. پروگرام اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو گیا ہے, بلکہ میں اختتامی جملہ بولنے والا ہوں کہ اچھی شاعری جب آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے تو کیوں آپ کے حافظے میں محفوظ رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا اندر کا کرب اور شاعر کا کرب دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام, عرض کیا ہے دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان سہیل امتثال صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.